بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، عورت ایک لفظ نہیں، پوری کائنات کا حسن ہے۔ عورت محبت ہے، عورت سکون ہے، عورت گھر کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے دل میں وہ نرمی رکھی ہے جو پہاڑوں میں موجود نہیں۔ ایک عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے اور بہن بھی ہے۔ اس کے کندھوں پر ہی گھر کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ اخلاص، وہ قربانی، وہ صبر جو کہ عورت کے پاس ہے، وہ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق اپنے پاس نہیں رکھتی۔ عزیز دوستو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت صرف ایک جسم ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عورت دل ہے۔ وہ دل جو چپ رہ کر بھی سب کچھ برداشت کرتا ہے، وہ دل جو ہنستے ہوئے بھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ دل جو سب کی خاطر خود کو بھول جاتا ہے۔ یہی عورت کبھی اپنے مقام کو بھول جاتی ہے اور کبھی لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو توڑ لیتی ہے، کبھی دل کی تھکاوٹ میں اللہ پاک کو بھول جاتی ہے، کبھی جذبات میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو اس کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ کتنی عجیب مخلوق ہے نا عورت بھی۔ مسکراتی رہتی ہے اور پھر اپنے رب سے کہتی ہے کہ اے اللہ، مجھے بس ہمت دے، میں سب سہ لوں گی، بس تو ہی میرے ساتھ رہنا۔ جی عزیز دوستو، تو آج ہم بات کریں گے ان 7 غلطیوں پر جو ایک عورت کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی 7 چیزیں یا تو عورت کی زندگی بنا دیتی ہیں یا پھر اسے اندر سے خاموشی کے ساتھ توڑ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو توڑ دینا۔ عزیز دوستو، عورت کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ سب کو خوش رکھتے رکھتے خود کو بھول جاتی ہے، اپنی ذات کو وہ فنا کر دیتی ہے۔ آپ نے بھی اپنے گھر میں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی کو دیکھا ہوگا کہ اگر تو وہ ماں ہے تو اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، وہ بیوی ہے تو اسے اپنے احساسات کو دبا لیتی ہے، اور بیٹی ہے تو مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو عورت خود ٹوٹ جائے وہ گھر کو مضبوط نہیں رکھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی بھی احساس نہیں۔ وہ رات کو سب کے بعد سوتی ہے اور صبح سب سے پہلے جاگتی ہے، اور وہ یہی سوچ کر جیتی ہے کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر کون کرے گا، اگر میں یہ سب کچھ نہ کروں گی تو کون کرے گا۔ کوئی بھی اسے یہ نہیں پوچھتا کہ تم تھک تو نہیں گئی، تم ٹھیک تو ہو، تمہارے بھی کوئی احساسات ہیں۔ عورت جب چپ رہ کر سب کچھ سہتی رہتی ہے تو وہ پھر اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، اتنی ٹوٹ جاتی ہے کہ کبھی کبھی اسے اپنا آپ بھی بھاری لگنے لگتا ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ رات کو اپنے رب کے سامنے کہتی ہے کہ یا اللہ پاک، میں سب کے لیے تو ہوں، کیا کوئی میرے لیے بھی ہے؟ کیا کوئی مجھے بھی سن سکتا ہے؟ اور پھر رب جواب دیتا ہے کہ میں ہوں، میں ہمیشہ سے ساتھ ہوں۔ عزیز دوستو، عورت پرستش کے قابل نہیں، مگر عورت رحمت کے قابل ضرور ہے۔ عورت گھر کا دل ہے، اور دل اگر تھک جائے تو پھر جسم چل نہیں سکتا۔ غصے میں تلخ الفاظ بول دینا۔ عزیز دوستو، عورت کا غصہ یا اس کے سخت الفاظ گھر کے در و دیوار ہلا دیتے ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نرمی دی ہے، اور جب وہ نرمی چھوڑتی ہے تو پھر سب کچھ ہی بگڑ جاتا ہے۔ سچ بتائیں، آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ کبھی کبھی عورت غصے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کرتی ہے جنہیں سن کر دوسرا انسان تو چپ ہی ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کا دل خود ہی چیخ اٹھتا ہے۔ اسے خود اس چیز پر ندامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے غصے میں کیا کیا الفاظ کہہ دیے ہیں۔
ایک عورت کی سب سے خوبصورت چیز اس کی نرمی ہے، لیکن اس کا غصہ یہ نرمی چھین لیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کبھی بھی گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ عزیز بہنوں، الفاظ کبھی بھی واپس نہیں آتے، وہ تیر کی طرح نکلتے ہیں، اور تیر کمان سے جب ایک بار نکل جائے تو پھر اس کے نشان باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کا نرم لہجہ گھر کو جنت بناتا ہے، اور پھر عورت کی تلخی گھر کو جہنم کا احساس دلا دیتی ہے۔ الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، جب وہ منہ سے ایک بار نکل جائیں تو پھر واپس نہیں پلٹتے۔ نمبر 3 ہے ناشکری اور مسلسل شکایت۔ ایک عورت کا دل جیسے کہ بہت حساس ہے، اور پھر جب اس کی زندگی مشکل ہو تو وہ یہ کہہ بیٹھتی ہے کہ میری زندگی میں تو کچھ بھی اچھا نہیں، میں تو بدقسمت ہوں، میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، سب کو یہ چیز میسر ہے مگر مجھے نہیں۔ اس لمحے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا رب کہتا ہے کہ میں اپنی نعمتیں تب بڑھاتا ہوں جب میرا بندہ میرا شکر گزار ہو۔ شکایتیں نعمت کو کم کر دیتی ہیں، اور پھر شکر انسان کی زندگی کا سکون بڑھا دیتا ہے۔ عورت جب شکایت چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے دروازے کھولتے ہیں جس کا اسے کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر طرف سکون اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ دل کے راز دوسروں کو بتانا۔ عورت جب دکھی ہوتی ہے تو اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی وہ غلط لوگوں سے اپنی باتیں کر بیٹھتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہے جو کہ اسے وقتاً مزاح میں لیتے ہیں یا پھر دل آزاری کے لیے۔ کچھ باتیں جو میاں بیوی کے درمیان رہنی چاہیے، اگر وہ باہر نکل جائیں تو پھر رشتے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ اپنے درمیان کی باتیں دوسروں کو بتائیں گے تو ہر کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا مشورہ دیتا ہے جس سے پھر زندگی الجھن کا شکار رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا ہمدردی نہیں دیتی، دنیا صرف باتیں بناتی ہے، اور جو عورت اپنے گھر کے راز سنبھالتی ہے اللہ پاک اس کے گھر کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی کے راز کھولتے ہیں، اور یہی غلطی خاندان کے خاندان برباد کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں حسد اور کمپیریزن کی۔ آج سوشل میڈیا نے عورت کا سکون چھین لیا ہے۔ وہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر سوچ میں لگی رہتی ہے کہ سب کی زندگی خوبصورت ہے، بس میری ہی ادھوری ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جس عورت کو وہ حسرت سے دیکھ رہی ہے وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر سے روتی ہے۔ عزیز دوستو، ہر کسی عورت کی زندگی، ہر کسی مرد کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ دکھ کبھی بھی تصویر نہیں بنتے، صرف چہروں پر ہنسی ہی نظر آتی ہے۔ جب عورت مقابلہ چھوڑ دیتی ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، کیونکہ جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے وہ دوسرے کی زندگی میں نہیں، اور جو کسی دوسرے کی زندگی میں ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات چھوڑ دیں کہ دوسری عورتیں مجھ سے بہتر ہیں، یہ سوچ ایک عورت کو اندر سے زہر کی طرح کھا جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حسد نہ کرو، کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نیکسٹ ہے کہ خود کو کمزور، ناکام یا پھر بے وقوف سمجھنا۔ عورت جب بار بار اندر سے ٹوٹتی ہے تو اس کے ذہن کا بوجھ بڑھتا ہے، اس کا دل تھک جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ خود سے ہی کہتی ہے کہ شاید میں اہم نہیں ہوں، میری کوئی قدر نہیں ہے، میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بہت ایک عام سی ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ سب کچھ جان لے کہ اس کا مقام کیا ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ سوچے، اس کی سوچیں اس کی زندگی پر کبھی بھی حاوی نہ ہو، وہ سکون میں رہے۔ عزیز دوستو، عورت ایک دعا سے نسلیں بدل دیتی ہے، اور عورت کی ایک تھکن پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ عورت کی ایک آہ قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ عورت بیکار نہیں ہے، عورت بے قیمت بھی نہیں ہے،
عورت ایک دنیا ہے، عورت ایک خوبصورت مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کبھی بھی بے وقت نہیں بنایا۔ ہر عورت دوسری عورت سے مختلف اور اہم ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری جسم کو نہیں بلکہ تمہارے دل اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 7 ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ چھوڑ دینا۔ زندگی بوجھ ہے، تھکن ہے، پریشانی ہے اس وقت جب عورت ٹوٹ جاتی ہے، اور عورت کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ مشکل میں سب کے پاس جاتی ہے سوائے اللہ پاک کے۔ ہر کسی سے وہ اپنے دکھ کہتی ہے مگر اپنے رب کو بھول جاتی ہے۔ عورت جب کہتی ہے کہ یا اللہ میں ہار گئی ہوں، تو اس کا رب اسے کہتا ہے کہ تو ہار نہیں سکتی کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب عورت اللہ پاک پر توکل کر لیتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے دل کو نہیں ہلا سکتی۔ وہ اپنے ہر فیصلے، ہر وعدے پر قائم رہتی ہے اور اس کا دل سکون میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے وہ پھر اسی کے لیے کافی ہے۔ اے عورت تو کمزور نہیں ہے، تو ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تو اکیلی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تجھے اپنی رحمت سے پیدا کیا ہے، اور رحمت کبھی بے وقت نہیں ہوتی۔ بس اپنے آپ کو پہچان اور اپنی قدر کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صفت رحم سے حصہ دیا ہے، لیکن اپنی عزت، اپنی حدود، اپنا ایمان کبھی کسی کے لیے نہ چھوڑو، کیونکہ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے۔ بس ان 7 غلطیوں سے بچ جاؤ اور پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے، کس طرح آپ کا دل روشن ہوتا ہے، اور پھر آپ کا رب کیسے آپ کو سنبھالتا ہے۔ اے عورت تو بہت قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی۔ تمہاری زندگی ایسی بنے گی کہ لوگ مثالیں دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارا رب، تمہارا مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو رب کی بندگی میں ڈھالو، اپنے رب سے ہر بات کہو، اپنے رب پر توکل کرو، اور اپنے رب کو اپنی ہر بات بتاؤ، اپنے دل کا ہر دکھ بتاؤ۔ عزیز بہنوں، پتہ نہیں کیوں آج لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت دل سے بنی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک عورت ہونے کے ناطے شاید مجھ سے بھی وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب عورتوں کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ہمت اور استطاعت اور استقامت دے، اپنے دین پر چلنے کی، اپنے عمل اور اپنے فیصلے پر مضبوط رہنے کی۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔